بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، عقیدت میں، محبت میں، علم کی جستجو میں، روحانیت کی تلاش میں، وہ ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں، ہماری نسبتوں سے جڑے ہیں، ہمارے بزرگوں سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، یا کسی بھی مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، حسنیہ، جہانگیریہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جو کوئی شخص کسی خانوادے سے اپنی نسبت کو قائم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ان بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو وہ عافیت میں آ جاتا ہے۔ وہ تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے، تمام وباؤں سے، تمام بلاؤں سے اور تمام مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے بزرگوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی عطاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عافیت اسی میں یہ کہ اپنی نسبت قائم رکھیں، اپنے بزرگوں سے، چاہے کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، اولیاء کرام سے، چاہے کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، صحابہ کرام سے، انبیاء کرام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندوں سے کہ جن کو رب نے دنیا میں پسند فرمایا ہے اور آخرت میں بھی ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو بزرگان دین ان کو وہ بھی عطا کرتے ہیں جن کے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کی چوکٹ پر اگر کوئی شخص آتا ہے تو وہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ ہر شخص اپنی حاجت اپنی ظرف کے مطابق لے کر آتا ہے۔ کوئی شخص اپنے بزرگ سے اگر رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے تو وہ اس کو منع نہیں کرتے، وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو یہ ذکر کر، اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم یہ کرو، اس کو یہ نہیں کہتے وہ یہ کرو، وہ بزرگ صرف ان کو دعا دیتے ہیں، اپنی نگاہوں سے اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ذکر و اذکار میں ایسا لگاتے ہیں کہ اس کے گناہوں اس کے پاس سے بالکل دھل جاتے ہیں۔ آپ یکدم کسی کے اوپر بوجھ ڈالیں اور پھر آہستہ آہستہ کسی کو عادی بنائیں تو بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے وہ آپ کے ساتھ قدم بقدم چل سکتا ہے کہ جو آپ جس کے اوپر آہستہ 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 بوجھ ڈالیں، اور جو یقیناً آہستہ آہستہ بوجھ ڈالتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے اور پھر وہی بوجھ اس کے لیے نعمتوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بوجھ سے مراد اعمال، بوجھ سے مراد سلسلے کی تعلیمات، ذکر و اذکار، پرہیز، مشقت، مشکلات، پریشانیاں، کہ جب یہ جوں بڑھتی رہتی ہیں پھر یہ نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب یقیناً ہر ماہ، ہر مہینہ اپنی مثال آپ ہے، ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن محرم الحرام کہ جس کو بڑا عزت اور حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ یقیناً کہ جب محرم شروع ہوتے ہیں تو ہمارے سلاسل کے بزرگان دین
ہمارے پیر و مرشد کا جو ہم نے خود طریقہ کار دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کسی نہ کسی خاص عمل کے لیے، یا کسی نہ کسی عمل کی مدامت کے لیے، یا کسی نہ کسی وہ عمل جو ان کے پورے سال ان کے معاملات میں رہا ہے اس کو اور برتر سے برتر کرنے کے لیے۔ اور یہی 10 محرم خاص لوگوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی خاص اس وقت ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی خاص عمل ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، تو پھر وہ عام لوگ نہیں رہتے، پھر وہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی اس خواص میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس محرم کے 10 دنوں کے اندر کون سا عمل کرنے چاہیے اور کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے، اور اس 10 دنوں کے محرم میں ہی کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں کہ اگر ہم 10 دنوں میں ہی اس کے عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں، یا ہمیں صرف اس کا فیض ملتا ہے، یا ہمیں پھر اس کا صرف ثواب ملتا ہے؟ اور یقیناً کہ 10 محرم کے جو دن ہیں اس میں کوئی ناد علی کرتا ہے، کوئی حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کرتا ہے، تو کوئی حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مندرہ شریف پڑھتا ہے، تو کوئی آپ کا کڑا پڑھتا ہے، کوئی مختلف اعمال کرتا ہے، کوئی مختلف صورتیں کرتا ہے، کوئی مختلف ایسے اعمال کرتا ہے جو ان کے بزرگوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو انہی 10 دنوں میں کرنے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے، اور اس 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ساتھ ایک جمع غفیر جو لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور جو ایک ہمارے ساتھ ایک پورا ایک لشکر ہے، اور یقیناً اگر اس لشکر کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ لا تعداد ہیں، لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف 2 وجوہات یا چند وجوہات کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ اپنے روزی رزق کے معاملات میں، تنگ دستی کے معاملات میں، محتاجگی کے معاملات میں، کیونکہ وہ عام لوگ ہیں۔ اب عام لوگ جب گھر کا گزر بسر بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے ہو جائے تو پھر وہ روحانیت کی دنیا میں بہت احسن طریقے سے قدم رکھتا ہے۔ اب ایک شخص کہ جس کے گھر میں مفلسی ہو، کہ جس کے گھر کے اندر ایک وقت ہو اور دوسرے وقت اگر وہ کمائے تو کھائے، ایسے شخص کو اگر روحانیت کے رستے میں لے کر آؤ گے تو آپ کیسے لے کر آؤ گے؟ وہ چلے کرے گا، وہ روحانیت حاصل کرے گا، یا وہ محنت مزدوری کرے گا اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے بزرگان دین نے ہمارے کیا راستہ اختیار کیا؟ ایسے لوگوں کو بزرگان دین نے کس طرح راہ راست پہ لے کر آئے؟ اب یقیناً روحانیت سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپنی بیوی اور بچوں کو اچھے نیک اور حلال رزق کھلانا، یہ بھی بہترین عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو وہ کس طرح ممکن ہوگا، کس طرح وہ ہوگا؟ تو یقیناً ہم اپنے ہی لوگوں کی آسانی کے لیے آج اس محرم کے 10 دنوں میں اتنا آسان اور سہل عمل لے کر آیا ہوں، لیکن اس کو آپ نے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عمل صرف آپ 10 دن کریں گے، 10 دن پڑھیں گے، 10 دن کے بعد 11ویں دن آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اپنے بالخصوص بندوں کو دست قدرت سے دست غیب عطا کیا، پھر وہ بزرگان دین کی نسبت سے، کہ جب آپ کی اس عمل کے ذریعے ان بزرگوں سے نسبت قائم ہوگی، آپ کو ڈائریکٹ دست غیب نہیں عطا ہوگا، دست غیب مخصوص عطا ہوتا ہے، مخصوص لوگوں کو عطا ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دست غیب کھل جائے گا، دست غیب کھل جائے گا۔ دست غیب کیا ہے؟ آج میں آپ کو اسی حقیقت بتاؤں گا۔ دست غیب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دست غیب بتایا اور آپ کے گھر کے اندر دست غیب جاری ہو گیا، نہیں، پہلے دست غیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دست غیب وہ دست غیب ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پہ یہ نعمتوں کو دروازے کھولے، اور اگر ہم ان اللہ کے خاص بندوں کو جانتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دست غیب کے خزانے لٹائے، ہم جب ان کو پکاریں تو ان کی پکار کی وجہ سے جو نعمتیں ان کو رب نے عطا کی ہیں، اس نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ دست غیب یہ نہیں کہ ہمارے مصلی کے نیچے سے خزانے کے منہ کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے اندر سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما دے گا، ایسے وسائل کر دے گا، ایسے رستے بنا دے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا
کہ آپ کی ہر ضرورت آپ کی پوری ہوگی، اور یہاں تک کہ جب ضرورتیں پوری ہونے لگیں گی، اس کے بعد جب آپ کی کچھ خواہشات جو آپ کی بیوی بچوں کے لیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا کرنے لگے گا۔ کس کے عوض؟ اس کے عوض کہ جس کو تم نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دست غیب عطا کیا۔ اب میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ جو عمل ہمارے خاندان قلندریہ سے تعلق رکھتا ہے، اور خود میاں حضور کی بیعت سے میں نے وہ عمل نکالا، اور باقاعدہ ان کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہے، وہ میں بھی آپ کو عمل دکھاؤں گا کہ عمل کیا ہے۔ وہ آپ عمل اس کو نوٹ بھی کیجئے گا۔ لیکن اچھا، ایک بات میں آپ کو، ایک مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کو جو میں آپ کو عمل تعلیم کر رہا ہوں، یہ ایک مخفی عمل ہے، ایک مخصوص عمل ہے، یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اس کا تعلق ہمارے خاندان قلندریہ سے ہے، اور ہمارے بزرگوں سے اس کی اجازتیں آئیں۔ اچھا، بزرگوں نے یہ عمل اپنے ان مریدین کو تعلیم کیا کہ جنہوں نے خواہشات کا اظہار کیا، کہ جنہوں نے فرمایا کہ حضور کے بہت زیادہ تنگ دستی ہو گئی ہے، بہت زیادہ محتاجگی ہو گئی ہے، بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے، کہ اب اس کے اترنے کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، کوئی وسائل پیدا نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو بزرگان دین نے پھر انہیں بزرگوں کے نام عمل کے ساتھ وہ تعلیم کیا عمل، کہ اب تم یہ عمل کرو۔ اور جب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس کو بھی یہ عمل دیا نا، آج وہ کچھ نہیں کم از کم وہ اپنے گھر والوں کو بہت احسن و بہت اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملات کو بحال کر دیا، یعنی کہ اس کی محتاجگی ختم ہو گئی، اب اس کے رزق بڑھ گیا، اس کی جو کاروبار تھا وہ وسیع ہو گیا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ صرف کس کے عوض؟ کہ اس عمل کے عوض جو عمل خاندان قلندریہ کا عمل ہے۔ اب وہ دست غیب کا عمل کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میری بات تھوڑا سا توجہ سے سنیے، کہ عمل دست غیب جن بزرگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا، اس میں سب سے پہلے جو بزرگ ہیں نا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہی دست غیب جو تعلیم کیا نا، وہ حضرت لال شاہ عباس قلندر کو تعلیم کیا۔ اور ایک بزرگ اور ہیں سخی سلطان سرور، یہ پنجاب میں بزرگ گزرے ہیں۔ اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے، اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے۔ آج بھی دیکھیں حضرت لال شاہ عباس قلندر کے روضہ مبارک پہ جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس نیت سے جائے گا، جس دعا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے جو وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی دعا سے، ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے بزرگوں کے ہاتھ کے بیاض میں لکھا ہوا عمل ہے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے چند مریدوں کو تعلیم کیا، چند شاگردوں کو تعلیم کیا یہ عمل۔ لیکن اچھا، اس عمل کا تعلق اس 10 دنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ 10 دن کے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 10 محبوب انبیاء کرام کو بڑی بڑی ایسی نعمتوں سے نوازا جو اس سے پہلے کبھی کسی کی نعمتوں سے نہیں نوازا تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 10 محبوب بندوں کو اپنی 10 ان نعمتوں سے نوازا، بہت نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا ہے تو تم محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، یہ
اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں ایک دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور وہ دوسروں کی توبہ بھی قبول کرے گا. یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. اور یہ جو 10 دن ہے نا، یہ 10 دن بڑی حرمت والے 10 دن ہیں. اب اس میں جس نیت سے آپ عمل کرو گے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن دست غیب کا جو عمل ہے، میں اسی لیے اس 10 محرم میں عام لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگ اپنے اس معاملات سے نکلیں تو اپنا روحانی سفر کا آغاز بہت احسن طریقے سے کریں. اب وہ عمل کیا ہے، اب یہ عمل نوٹ کریں. اب اس کے میں طریقہ کار سمجھاؤں گا، اب اس طریقے کو بھی دیکھیے گا. عمل دیکھیں، عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدد یا علی مولا شہباز قلندر لال شاہ کھول دے خزانہ مال کا، کھاوے تیرا بال کا، تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا. یہ عمل ہے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ ہم ان جو ہمارے بزرگوں کے جو نام ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ لیں کہ دستہ غیب عطا کیا تھا ان کی زندگی کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا تھا جو بہت مخصوص بزرگوں کو عطا کیا تھا. اب یہ جو عمل یہ ہمارے یہ خاندان قلندریہ کا عمل ہے، اور یہ بڑا مخفی عمل ہے یہ. اور یہ دیکھیں، یہ بیاس میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے لکھا، یہ دیکھیں، یہ میاں حضور کے ہاتھ کے بیاس کا لکھا ہوا عمل ہے. اب یہ عمل ایک دفعہ اور سن لیں آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدد یا علی مولا شہباز قلندر لال شاہ کھول دے خزانہ مال کا، کھاوے تیرا بال کا، تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا. اچھا، اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ نے بھی یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یاد کرنے کے بعد آپ نے اس میں کرنا یہ، اس کے 2 کام کرنا ہے اس میں آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا، آج لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل بیرونی ممالک میں 1 محرم ہو جائے، تو اس لیے کہ اگر میں کل ہی پروگرام کرتا تو پھر وہاں پہلی ہو چکی ہوتی، پھر لوگ ہم سے شکایت کرتے کہ اب ہم کیا کریں. تو اس لیے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ میں آپ لوگوں تک یہ بہتر طریقے سے پیغام پہنچا سکوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، کہ جن لوگوں کے 1 انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں ہو جائے گی محرم کی، کیونکہ آج 27 سے 28ویں شب تو آج لگ چکی ہے پاکستان کے اندر. جب 28ویں شب لگی ہے تو باہر یقیناً 29 لگ چکی ہوگی. تو اس لیے یہ عمل بتانے کا مقصد ہے. اب عمل کے طریقہ کار سمجھ لیں کہ آپ نے 11 چاول کے دانے لینا ہے. اچھا، چاول آپ نے بڑے والے لیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے 11 چاول کے دانے لینا ہے، اور چاول بڑے لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور چاول آپ 11 لیجیے گا. اور جب چاند کی پہلی تاریخ ہو جائے، آپ نے غسل کر کے باوضو ہو کر آپ گھر کے کپڑوں میں رہیے گا. اس میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خوشبو کا استعمال کیجیے گا. خوشبو کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے مصلی بچھا کے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ آخر میں. 7 مرتبہ دوسرے پڑھ لیں گے، آپ چاول رکھ دیجیے گا، اور آپ نے 1111 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور 11 دن یہ عمل پڑھا جائے گا. اچھا، 11 دانے چاول کے آپ لیں گے. آپ نے جب آپ کی 101 دانے ہو جائیں پورے کمپلیٹ، 100، اچھا تعداد کا اس میں لازمی خیال رکھیے گا کہ اس کی جو تعداد ہوگی نا وہ بڑے اہمیت کی حامل ہے. جب 101 کی تعداد مکمل ہو جائے، ایک چاول کا دانہ اٹھائیں، اس پہ دم کریں اور الگ رکھ دیں. پھر 101 کی تعداد پورا ہو جائے، پھر ایک چاول کا دانہ اٹھائیں، ایک پہ دم کر کے اس کو رکھ دیں. اس طریقے سے 11 چاول کے دانے پورا کمپلیٹ کر کے رکھ دیں. ٹھیک ہے، آپ کی 1111 تجزیہ کریں گے تو 1111 کی تعداد بن جائے گی. اور یہ 11 دن کا عمل ہوگا. یہ آپ کا کہ 11 دن آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہوگا. اچھا، چاول، اچھا جب چاول آپ نے تیار کر لینا ہے، اس کو الگ کر دینا ہے. اچھا، پھر آپ نے کرنا یہ کہ چمڑا ہوتا ہے نا حلال جانور کا، جیسے گائے ہو گیا اور جیسے بھیڑ ہو گئی، بکری ہو گئی، اس کی جو چمڑا ہوتا ہے نا،
آپ لے لیجئے گا, آپ کو بازار میں کہیں مل جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو موچی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس چمڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے وہ چمڑا لے کے نا, بڑا لے کے, اس کے نا آپ نے ایک وہ بنا لینا ہے, کیا کہلاتی ہے, پوٹلی, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے پوٹلی ٹائپ کی بنا لینا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پوٹلیاں بنتی تھیں تو اس سے پورے پوٹلی ایسے بنتی ہے اور اوپر سے وہ بند کر دیا جاتا ہے. آپ نے چمڑے کی وہ پوٹلی بنا لینا ہے, ابھی بنوا لیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چاول کے دانے اس پوٹلی کے اندر ڈال کے اس کو بند کر کے اس کو اپنے پاس رکھ دیں, ٹھیک ہے. اور ڈیلی یعنی کہ آج یکم محرم میں آپ نے یہ عمل کرا, چاول کے دانے تیار کر کے رکھ دیے, ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے دن کرا, آپ نے تیسرے دن کرا, آپ نے ہر دن میں ایک ایک دانہ اس سے تیار کر کر کے پورے 11 دن مکمل کر لینا. اچھا, عمل شروع کرنے سے پہلے نا 1.25 سیر برفی لے لیں, 1.25 سیر کلاکن لے لیں, یا پھر میٹھے چاول بنوا لیں 1.25 سیر کے, یا گڑ والے چاول بنوا لیں, ٹھیک ہے. اور چاول بنوانے کے بعد پھر آپ اس میں ختم شریف دیں, ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت لال شہباز قلندر اور سخی اور سلطان سخی سرور کی آپ اس میں باقاعدہ طور پہ اہتمام کریں, نیاز دیں, ٹھیک ہے. نیاز دینے کے بعد ان کو اصال کریں اور پھر یہ عمل شروع کریں گے. اور یہ عمل 11ویں دن, جب 11واں دن ہوگا تو 11ویں دن بھی آپ نے اسی طریقے سے 1.25 سیر آپ نے یا تو کلاکن لے لینا ہے, برفی لے لینا ہے, 1.25 سیر مٹھائی لے لینا ہے, یا پھر 1.25 سیر آپ نے چاول بنوا لینا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر چاول بنوانے کے بعد پھر آپ نے 11ویں دن اسی طریقے سے کر کے اس کو اختتام کر دینا ہے, اور جو چاول کے دانے نا وہ اس پوٹلی میں رکھنا شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو پوٹلی ہوگی نا اس میں آپ چند پیسے ڈالنا شروع کر دیں گے, اور جب پیسے رکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ اس میں پیسے رکھنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ پیسے اب وہ رکھیے گا جو ایکسٹرا پیسے ہوں وہ اس میں رکھنا شروع کر دیں, اور پوٹلی کو بند کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں. آپ 11 دن یہ عمل کر لیں. اچھا, 11 دن کے بعد اس کا عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ 11 دن کے بعد اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس پوٹلی کے اندر جو پیسے رکھیں گے اس میں برکت ہوگی, اور دوسری بات یہ کہ جس جگہ پہ وہ پوٹلی موجود ہوگی وہ گھر چوری سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر آگ لگنے سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر چوری ڈکیتی یا کسی بھی قسم کی کوئی نقصانات ہونے کا خدشہ ہوگا نا, جو انسانوں سے, جناتوں سے, شیاطینوں سے, جادوگروں سے, ان سب سے محفوظ ہو جائے گا جب یہ تیار کر کے پوٹلی اس گھر کے اندر رکھ دی جائے گی. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا, ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اور آپ کے ساتھ ایسے انشاءاللہ تعالی راستے کھلتے چلے جائیں گے کہ آپ کے اوپر اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہے نا تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا آپ کے اوپر. یہ عمل عام لوگوں کے لیے ہے, اس کو آپ بیاض شاذلیہ میں تحریر کر لیں اس عمل کو بھی, ٹھیک ہے. کبھی اگر کرنا چاہیں تو کر لیں, اگر زندگی رہی تو پھر کبھی کر لیں, لیکن اس عمل کو کر لیں تاکہ آپ کے اوپر رزق کے پریشانیوں کے معاملات آپ کے سر سے ہٹ جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو شخص استغفار پڑھتا ہے اور جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے, اور کثرت سے مراد کہ جب وہ نماز کی جگہ پر پڑھتا ہے, کہ جب وہ پاک صاف جگہ پر پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ عمل ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے تحریر کریں, ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے لکھیں کہ وہ عام لوگ, اب دیکھیں نا, ایک عام لوگوں کا عقیدہ اور ایک خاص لوگوں کا عقیدہ. اب یقیناً جس کا پختگی ہے, ایک عام لوگ اگر اس کے پاس ذرا سی کوئی آزمائش آ جاتی ہے وہ بہک جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا, ہائے میں تھا یہ ہو گیا, ہائے مجھے نقصان ہو گیا. لوگ ایسے ہیں جو کم ظرف ہوتے ہیں. اب اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے, اب جو کم ظرف لوگ ہوں گے اب ان کو بزرگان دین ان کے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیں گے. کیوں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں, جو گناہ گار ہیں میں ان کے لیے ہوں. اب جو گناہ گار ہیں وہ کہاں جائیں؟ جو عام لوگ ہیں
جن کے پاس ظرف نہیں ہیں، جو کم ظرف ہیں، جو آزمائش میں بھٹک جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ان کے اوپر کوئی محتاجگی آ جاتی ہے، ان کے اوپر رزق کی تنگی آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب کسی کے اوپر رزق کی تنگی آ گئی، اب کیا بولو گے؟ اب یقیناً ظاہر سی بات ہے بزرگان دین اپنے ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں. اب شیخ اپنی تمام اولادوں سے یکساں محبت کرتا ہے. اب جب وہ کسی اولاد کو ایک پریشانی کے حال میں دیکھے گا، ایک اولاد کو خوشحال میں دیکھے گا، تو شیخ کو سب سے زیادہ پریشانی کس میں ہوگی؟ اس مرید کے لیے ہوگی کہ جو تنگ دست میں ہوگا، یا جو پریشانی میں ہوگا، جو تکلیف میں ہوگا، جو مشقت میں ہوگا. تو اس کے لیے یقیناً وہ اس کے لیے کچھ نہ کوئی آسانیاں پیدا فرمائے گا نا، آسانیاں کرے گا نا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اعمال بتائے گا نا کہ بھائی تم اس وسیلے سے چلے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے. اگر تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے کی کوشش کرو گے، اگر تم ڈائریکٹ عبادت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے، ساری زندگی بھی لگے رہو گے تو اسی حال میں رہو گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ہاتھ پکڑو، ان بزرگوں کا دامن تھامو، ان بزرگوں سے نسبت پکڑو اور خاموشی سے ان کے سائے کے نکل جاؤ، تم ہر پریشانی سے نکل جاؤ گے. تو یہی وہ اعمال ہیں، یہی وہ راستے ہیں، یہ جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں کہ جو کم وقت میں زیادہ ہمیں فیض مل جاتا ہے، جو کم وقت میں ہماری تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا، دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا، دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا. دستہ غائب بہت کچھ ہوتا ہے. دستہ غائب کا ذکر بزرگان دین کی سوانح حیاتوں میں ملتا ہے. ہمارے شیخ اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ دستہ غائب ہر شخص کو نہیں ملتا. آپ ساری زندگی ریاضت کر لو، آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا. ساری زندگی عبادت کر لو، آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا. آپ ساری زندگی سب کچھ کر لو، آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا. اور کسی کو ملنا ہوگا بغیر پڑھے مل جائے گا. کسی کو رب پر فضل ہوتا ہے تو وہ اس کی عبادت کے عوض نہیں ہوتا، اس کی نیتوں کے عوض ہوتا ہے، وہ اس کے اخلاص کے عوض ہوتا ہے. وہ جب بخشنے پر آتا ہے، جب عطا کرنے پر آتا ہے نا، تو ایک بلی کے بچے کو دودھ پلانے کے عوض وہ انسان کو بخش دیتا ہے، اور نہیں تو ساری زندگی بھر کی عبادت تمہارے منہ پہ مار دیتا ہے. اگر تم چاہو گے تمہیں تمہارے اعمال کے عوض ملے تو تمہارے حصے میں کچھ نہیں آنا. اگر تم چاہو گے تمہیں جو کچھ ملے رب کے فضل سے ملے، اس کی عطا سے ملے، تو یقین کرو کہ تمہارا دامن پورا بھر دیا جائے گا. وسیلے کے ذریعے جائیں گے، کسی کے ہاتھ پکڑ کے جائیں گے، کسی کے رستے کے اس سے جائیں گے، ہم جو طلب کریں گے ہمیں ملے گا. ہم دنیا مانگیں گے ہمیں دنیا ملے گی، ہم آخرت مانگیں گے ہمیں آخرت ملے گی، ہم دین مانگیں گے ہمیں دین ملے گا، ہم روحانیت مانگیں ہمیں روحانیت ملے گی، ہم جو راستہ مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا. یہ ایسا در ہے جو خالیت بندہ نہیں لوٹتا. اب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی مبارک کو دیکھ لو، آپ کہ ان کی اپنی زندگی کتنی ریاضتوں میں گزری ہے، کتنی عبادتوں میں گزری ہے. آپ نے تو دستہ غیب نہیں مانگا تھا، لیکن آپ کو رب کے فضل سے عطا ہوا. حضرت بابا فرید مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری زندگی فاقے میں گزر گئی، ساری زندگی آپ کی عبادت اور ریاضت میں گزر گئی. آپ کو زہد الانبیاء کا آپ کو لقب دیا گیا، بزرگان دین نے دیا آپ کو، کہ آپ کی عبادتیں ایسی عبادتیں تھیں، آپ کی مشقت ایسی مشقتیں تھیں، آپ کی ریاضتیں ایسی ریاضتیں تھیں جو آپ کے بعد شاید ہی کسی کی ہوں. لیکن جب رب کا فضل ہوا تو آج ان کی اولادیں دیکھو کتنا رب کا فضل ہے ان کی اولادوں پر، جبکہ آپ کو گزرے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے. تو دستہ غائب اگر جب کسی کو عطا ہو جاتا ہے نا، جب فضل رب کا ہو جاتا ہے، دستہ غائب بیسیکلی رب کا فضل ہے. یہ وہ کوئی نہیں ہے کہ جو صندوق کھول کے تمہارے سائیڈ میں رکھ دیا کہ تم نکال کے دیتے رہو لوگوں کو. دستہ غائب فضل ہے رب کا.
اس کو اس کے احسن طریقے سے مانگو، اس کی شایان شان سے مانگو، اور اگر جلدی کامیابی چاہتے ہو تو ان دوستوں کے عوض ان کے وسیلے سے مانگو کہ جن کو رب کا فضل ہوا، جن کا رب کا عطا ہوا، جن کو رب نے دست غائب عطا فرمایا۔ جب فضل ہو جاتا ہے نا، انسان مٹی کا ڈیلا اٹھاتا ہے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ انسان پتھر اٹھا کے دم کر کے دے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو معاملات تھے ہمارے وہ عام لوگ کہ جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ ظاہر سی بات ہے اپنا روحانی سفر بھی طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اس معاملات میں بڑے پریشان ہیں۔ تو یقیناً یہ میں نے خاص لوگوں کے لیے نہیں بتایا، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں محرم کے دنوں میں کہ جس سے ہماری یہ غربت، تنگ دستی، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں۔ اچھا، اس کا فائدہ صرف دست غائب مطلب رزق کا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی معاملات میں مبتلا ہے، تو اس سے بھی اس کو نجات ملتی ہے اس عمل کی برکت سے۔ اچھا، چاول جب آپ نے تیار کر لینا ہے نا تو چاول وہ سنبھال کے اسی پوٹلی میں رکھا رہے گا۔ اب اس پوٹلی کے اندر جو آپ نے تھیلی تیار کی ہے نا چمڑی کی، اس کے اندر اپنے پیسے جمع کرتے رہو، اور اپنے جو مہینے کی سیلری ہو، دکان کی سیل ہو، آمدنی ہو، وہ سب اس میں ڈالتے رہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب اس میں آپ پیسے ڈال دو کہ جب اس کو نکالو نا تو اس کو بالکل خالی نہیں کرنا، چاہے ایک سکہ چھوڑ دو، 1 روپیہ چھوڑ دو، 100 روپے چھوڑ دو، کچھ بھی چھوڑ دو، اس تھیلی کو کبھی زندگی میں خالی نہیں کرنا۔ خالی کرو گے تو ٹینشن والی بات ہوگی، لیکن اس کے اندر ڈالتے رہو گے، نکالتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں کسی معاملات میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ اچھا، باقی جو لوگ جو میرے مریدین ہیں، جو مولا کائنات حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کر رہے ہیں، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے وہ 10 محرم میں امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کر لیں۔ میری ویڈیوز کے اندر موجود ہے، میں نے اس میں طریقہ کار پورا تعلیم کیا ہوا ہے۔ آپ drabdulwadiشاذلی.com آپ سرچ کریں گے، اس میں لکھیں گے امام حسین کی چوکی تو وہ عمل آ جائے گا، اس میں پورا طریقہ کار موجود ہے، پورا اس میں نے ڈیٹیلز میں سمجھایا ہے۔ اور جو لوگ میرے شاگرد یا جو لوگ ناد علی کا عمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناد علی کا صغیر عمل کریں، چھوٹے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اہمیت انہی چیزوں کی ہے جو بزرگان دین جو ہمیں سند کے ساتھ ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ ناد علی اسی لیے محرم میں کیا جاتا ہے کہ 7 محرم کو فتح خیبر کی فتح ہوئی تھی، تو جو فتح نصیب ہوئی تھی جب ناد علی نازل ہوئی تھی، دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ناد علی صغیر لے کر آئے تھے، کبیر لے کے نہیں آئے تھے۔ تو اہمیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو چیز تعلیم کی جاتی ہے بزرگوں کی، اس سے آئی بس سمجھ میں۔ اب لوگ ناد علی کبیر بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، ناد علی صغیر بھی کرتے ہیں، بہتر وہ ہے جو اصل ہے، اصل ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ منسوب جن بزرگوں کو جن سے فیض ہوا، بزرگان دین نے وہ الفاظ لگاتے رہے، وہ پھر وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کو فائدہ ہونا ایک ہی چیز سے ہونا، نہیں ہونا تو ساری زندگی فائدہ نہیں ہونا۔ اب اس میں لوگ مندرہ شریف بھی کرتے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ اب جو لوگ دیکھیں محرم کے 10 دنوں کے اندر جو میرے ساتھ خاص لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، ناد علی کا عمل کرنا چاہتے ہیں، ناد علی کے عمل میرے چینل پہ میری ویڈیوز موجود ہیں، اس میں نے پورا طریقہ کار سمجھایا ہے۔ اچھا، ایک عمل میں نے اور اس میں بتایا تھا کہ ناد علی کا ایک راز جو کرے دشمن کو برباد۔ اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہو، کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہو، کوئی دشمن نے آپ کی کمر توڑی ہو، کوئی جادوگر ہو، کوئی جادو کے ذریعے آپ پہ وار کرتا ہو، یا کوئی آپ کو ظاہری اور آپ کو باطنی نقصان پہنچا رہا ہو، تو آپ میرے چینل پہ یہ ویڈیو دیکھیں، اور اس میں پورا عمل کا طریقہ کار موجود ہے۔ آپ چکو محرم سے 10 محرم تک عمل کر لیں، اس میں طریقہ کار موجود ہے۔ ناد علی کے بھی میں نے طریقہ کار سمجھایا ہے، حضرت مولا حسین علی مقام کی چوکی کا بھی۔ مجھے موبائل دینا، میں کالیں لے لوں لوگوں کی بھی کچھ،
تو وہ بھی طریقہ کار موجود ہے. اچھا آپ لوگ اگر مجھ سے کال پہ بات کرنا چاہیں, وہ لے کر آئے آئی پیڈ, تو اگر آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہیں لائیو تو میرے نمبر پہ اگر کچھ پوچھنا چاہیں, اس محرم کے 10 دنوں میں کسی عمل کی اجازت لینا چاہیں تو مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں طریقہ کار مزید. اور اس کے علاوہ اچھا اس 10 محرم کے اندر اس کا بھی اسم بڈو کا بھی جو نقش ہے نا وہ بھی لکھا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن آپ مجھ سے لائیو بات کر رہی ہیں اس وقت. ہاں جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھو میں آپ کے پاس آئی تھی لاہور نا, کلثوم میرا نام ہے. جی میری بہن. تو میں نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ میرے بیبی نہیں بچتے نا, تو پریگننٹ تھی. آپ نے 1 ماہ کے لیے میڈیسن دی تھی, ٹھیک ہے تعویذ دیے تھے 1 ماہ کے لیے نا. ٹھیک ہے جی وہ میں پی رہی تھی اور ساتھ میں گلبر کر رہی تھی رات کو. اچھا وہ تعویذات ہیں یا ختم ہو گئے؟ بتایا تھا آپ نے وہ بھی کر رہی تھی. تعویذات ہیں یا ختم ہو گئے؟ میڈیسن بھی کمپلیٹ ہو گئی اور تعویذ بھی. ٹھیک ہے. تو اچانک سے ایسے پین لگ گئی تھی اور بیبی پایا ہوں گے. اچھا تو دیکھیں میری بہن, اب میرا تو ظاہر سی بات ہے اگر پنجاب کا دورہ ہوگا, ابھی تو بارشیں چل رہی ہیں وہاں تو بہت زیادہ, تو ابھی تو آنا میرا مشکل ہے. تو انشاءاللہ 10 محرم کے بعد میرا آنا ہوگا تو مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا. یا اگر کچھ تعویذات بھجوانا ہے یا کچھ بخورات بھجوانا ہے تو آپ نویر سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا. نویر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سینڈ کر دیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اوکے. تو اب ظاہر سی بات ہے, اب جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے کاشف علی خان بات کر رہا ہوں. جی کاشف صاحب. جی میں نے آپ کے رمضان میں 3 عمل دیکھے تھے, دعا سیف ذوالفقار, مندرہ شریف اور چوکی حیدر کرا. اس کی زکوٰۃ کی میرے والدین بھائی بہن ہم سب کو اجازت دیجیے. ٹھیک ہے بالکل میری طرف سے اجازت ہے. اب رمضان کے اندر جو میں نے اعمال آپ لوگوں کو تعلیم کریں, اگر وہ محرم میں کرنا چاہیں تو میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ اسی ترتیب و طریقے سے اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جی آج آپ نے عمل جو بتایا اس کے لیے نیت کیا رکھنی چاہیے؟ رزق میں برکت کی رکھنی چاہیے یا کیا نیت سے کرنا چاہیے یہ عمل؟ ہاں یہ عمل تو ہے ہی رزق میں خیر و برکت کے لیے. یہ عمل تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں. جی تو یہ رمضان میں آپ نے جو مندرہ شریف چوکی اب یہ عمل ذرا دکھانا, ذرا اسکرین پہ لے کے آؤ عمل, تاکہ لوگ ایک دفعہ اور عمل دیکھ لیں گے. یہ عمل آپ دیکھیں. جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدد یا علی مولا شہباز قلندر لال شاہ, کھول دے خزانہ مال کا, کھاوے تیرا بال کا, تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا. جی یہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے یہ عمل نا, دستِ غائب کے لیے. جی تو رمضان میں جو عمل سیف ذوالفقار اور مندرہ شریف اور یہ چوکی حیدر کر اس کی زکوٰۃ کی اجازت ہے؟ بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے والدین بھائی بہن ہم سب کو آپ کی اجازت چاہیے. بالکل میرے بھائی اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے اب مختصر بات کیجئے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کر سکوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی جی حضور آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں ابرار بول رہا ہوں انڈیا سے. جی ابرار صاحب بولیے. حضور مجھے حصار غوثیہ شریف با موکل کی مجھے زکوٰۃ کی ادا کرنے کی میں حضور صاحب سے اجازت ہے. مجھے 2 باتیں کچھ معلومات کرنی تھی حضور. حصار غوثیہ تم اس میں محرم میں کیوں کر رہے ہو؟ نہیں محرم میں نہیں کروں گا حضور, محرم کے بعد میں کر لوں گا جیسا آپ کہیں گے. آپ اس کو ربیع الثانی میں کرنا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہر عمل کی جو تاثیر ہوتی ہے نا وہ اس مہینے میں ہوتی ہے کہ جس مہینے کے اندر وہ کرا جائے تو جلد کامیاب ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب محرم کے اندر اگر عمل کرنا ہے نا آپ نے, تو وہ اعمال کرو جو اہل بیت سے منسوب ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اب یقیناً ظاہر سی بات ہے, اب اگر میں انسان کے ریشو دیکھوں اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ریشو دیکھوں تو سب سے زیادہ لوگ جو پریشان ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ جی روزی رزق کی وجہ سے ہے نا. جی 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 حضور. اب جب روزی رزق کے معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر کوئی جادو بھی اثر نہیں کرتا. بالکل بالکل. آئی بس سمجھ, جب تم خوشحال ہوگے نا, کوئی لاکھ تم پہ جادو بھی کر رہا ہوگا نا, تم بولو گے کرنے دو اس کو.
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں حضور. تو اب یہ عمل وہ ہے کہ جو تمہیں جادو سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یہ عمل وہ ہے جو تمہیں نظر بد سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یہ عمل وہ ہے یہ جو تمہارے اوپر تمہارے رزق کے خزانے کھول دیتا ہے. جی بے شک بے شک. اور اس میں ذکر اہل بیت کا بھی ہے. تو کیوں نہ یہ عمل کیا جائے کہ جو ہمارے لیے ہماری اولادوں کے لیے آنے والے وقت میں فائدہ ہو، ہماری نسلوں میں اس کا چرچا ہو. جی جی ٹھیک ہے، جی حضور. چلیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ارے اللہ کے ولی تھوڑا سا صبر کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کے 1 منٹ میں ذرا اسپیکر کھول لوں، یہ کالیں لوگوں کی بہت آ رہی ہیں. جی اب بولیں. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. وعلیکم. میں محمد علی خانزادہ بات کر رہا ہوں، بحیرہ ہوں اسلام آباد سے. جی جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے حضرت آپ نے الحمدللہ حضرت پہلے آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ آپ کے ہاتھ پیر چوموں. الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں کھڑا ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ جیسے ہستی اللہ پاک نے ہمیں دیے. حضرت عرض یہ تھا کہ وہ رمضان میں آپ نے غوث پاک کا نقش کے بارے میں بتایا تھا. جی جی. تو اس کو استعمال کرنے کا حضرت طریقہ کار اگر آپ ایک ایپیسوڈ میں کمپلیٹ سکھا دیں کیا غوث پاک کا عمل کون سا تھا نقش؟ جی جی نقش تھا اس کا اسما مبارک تھے اور توشہ وغیرہ طریقہ کار تھا آپ نے بتایا تھا. اچھا 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 چلے میں انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں اور پھر میں اس کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی حضرت. بس یہ عرض ہے. چلیں اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازت کے ساتھ یا قابلوں کا عمل شروع کر دیا. میں نے 2 دن ہو گئے ہیں اس کی نا نقش کی بات بھی ادا کر رہا ہوں 2 دن سے. اس کی اجازت چاہیے تھی یا قابل. ٹھیک ہے بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی. خاکی چال میں کر رہا ہوں. خاکی چال ہے آپ کے پاس؟ جی وہ میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کا کافی یعنی کہ علم ہے مجھے اس کے متعلق. صحیح ہے. میری ویڈیو سمجھ میں آتی ہیں آپ کے؟ میں مکمل شروع سے دیکھ رہا ہوں، آپ کا شاگرد ہوں. میں نے یہ قریش بھی 1111 بار کی ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کافی ٹائم ہو گیا علم و العادات پہ کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب کل میں سوچ رہا ہوں علم و العادات کے اوپر ایک لیکچر دے دوں لائیو آپ لوگوں کو. جی لازمی. میں نے آپ کو جب لوگ آئے تھے میں نے اسپیشل اس بارے میں آپ کو بولا تھا. آپ نے مجھے کافی دیر پہلے کا بولا ہوا کہ میں کروں گا لیکن ابھی تک کیا نہیں. آپ چلیں کل انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے میں انشاءاللہ تعالیٰ علم و العادات کا لیکچر آپ لوگوں کو دوں گا. ٹھیک ہے جی جی اوکے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضور ہمیں اس کی اجازت دے دیجیے، لائیو چل رہا ہے عمل. بالکل میری بہن میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی، اور 1 محرم سے یہ عمل شروع کریں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حضور ہمیں آپ سے ایک بات اور کرنی ہے. حضور ہمیں بہت دن ہو گئے لیکن ہماری جی کچھ کام ہے نا ہمیں ایک ایسا عمل بتا دو جو ہمارا کسی پیچھے چھوڑ جائے. بٹ ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے. اوکے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. جی ہیلو. وعلیکم السلام. مجھے یا لطیفوں کی بھی اجازت چاہیے. ویسے میں نے آپ سے اجازت لی تھی آگے پوری کتاب کی، تو کیا وہ مجھے اجازت ابھی تک رہے گی یا ہر بار دوبارہ لینی پڑے گی؟ میرے دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جس کو ایک دفعہ اجازت ہو جاتی ہے نا تو وہ اجازت اس کے قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے وہ مدامت نہیں نا میں نے سب کی وہ کوئی بات نہیں وہ اجازت رہتی ہے. ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے پھر جائے، اپنے مرشد سے پھر جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے برا گمان لے آئے، برا خیال لے آئے اپنے دل میں، تو اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جب ہی کہتے ہیں کہ استاد کے معاملے میں انسان کو ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ استاد ایک ایسی چیز ہے کہ استاد لاکھ اپنے مرید کو کہتا رہے کہ بھائی جا نکل جا یہاں سے، میں نے تجھے فارغ کر دیا کہ تو میرے قابل نہیں ہے، وہ لاکھ اس کو کہتے رہے، وہ سلسلے سے نہیں نکلتا. لیکن کہتے ہیں کہ مرید کے دل میں ایک دفعہ اپنے مرشد کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں یہ خیال آ جائے کہ میرا استاد فلاں ہے، میرا استاد فلاں ہے، میرا استاد فلاں ہے، تو اس کی جو اس کو اجازتیں ہوتی ہیں نا
بزرگان دین فرماتے ہیں وہ تمام اجازتیں سلب ہو جاتی ہیں، تمام اجازتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ سلسلے سے بھی خارج ہو جاتا ہے کہ اگر مرید یہ کہہ دے، استاد لاگ اپنے مرید کو کچھ بھی کہتا رہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ بزرگان دین کا جو طریقہ کار رہا ہے، جو ہمارے مرشد کا طریقہ کار رہا ہے، جو ہمارے پیر و مرشد کا طریقہ کار رہا ہے، وہ یہ تھا، بلکہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اگر ان کے کوئی مرید، میں اپنے مرشدی کی بات کر رہا ہوں، میں اگر میرے مرشد کا کوئی مرید نااہل ہے، ناکارہ ہے، ظالم ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اس کا کبھی بھی وہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں ڈنڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ کیونکہ بزرگان دین کا کام، مرشد کا کام، استاد کا کام اپنے مرشد، اپنے مریدوں کی پردہ پوشی کرنا ہوتی ہے، پردہ پوشی۔ یہ نہیں کہ میرا مرید ایسا ہے، میرے مرید نے مجھے دھوکہ دیا، میرے مرید نے مجھے یہ کر دیا، میرے مرید نے مجھے وہ کر دیا۔ نہیں، مرید کچھ نہیں کرتا۔ دیکھو ہماری جو بیجا خواہشات ہوتی ہیں نا، ہماری جو سمجھ لیں کہ بیجا، اگر ہم اپنے کسی مرید سے کوئی آس لگا لیتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دوں آپ کو، اب میں نویر میرا مرید ہے، اب میں نویر سے یہ آس لگا لیتا ہوں کہ نویر مجھے کما کے دے گا، یا نویر مجھے یہ کر کے دے گا، یا نویر مجھے وہ کر کے دے گا، اور نویر میرے معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو یقیناً اب میں نے ایک خواہشات کے لیے اس کے اوپر وہ کیا نا، اب پھر وہ مجھے دھوکہ دے، تو دھوکہ کون دے رہا ہے؟ ہمارے پیران و عظام کا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارے پیران و عظام کے اگر کوئی مرید بھی ان کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے نا، تو وہ اس کا بھی پردہ فاش نہیں کرتے۔ آج کل لوگوں میں ظرف ہی نہیں ہے۔ استاد کہلانے کے لیے اپنا ظرف کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے دامن کو کشادہ کرنا پڑتا ہے، اپنے سینے کو کشادہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سینے پر کتنے لوگوں نے وار کیا ہے، ہم نے تو کبھی کسی کا نام نہیں لیا۔ ہماری پیٹھ پہ کتنے لوگوں نے ہمارے پیٹھ پیچھے جو کچھ کہا ہے، ہم نے تو کبھی کسی کو پلٹ کے نہیں کہا، کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے ایسی۔ ہماری تربیت میں حضور نے کری ہے، ہماری تربیت ہمارے مرشد نے کری ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں لوگ نقصان بھی پہنچا کے چلے جاتے ہیں نا، تو ہم ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، اور مزید رسوائی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ہمارے مرشد کے رستے پہ رکھے، ہمارے پیران عظام کے رستے پہ رکھے، اور ہمارے ان بزرگوں کے رستے پہ رکھے کہ جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ اب ایک بات بتائیں آپ لوگ، مجھے خود سوچیں، اب مثال کے طور پہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اگر میرے مرشد مجھے نکال دیتے ہیں، اگر میرے مرشد مجھے نکال دیتے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر مرشد کا مطلب کیا ہے؟ استاد کا مطلب کیا ہے؟ پھر بھائی مرشد تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے نا۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کی بھی مثال نہیں دے رہا۔ اگر میرا مرید کوئی گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، سب کچھ ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ صرف اس لیے کہ وہ گناہ گار ہے؟ نہیں، اگر میں نے اس کو اس بات پہ چھوڑ دیا تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ بھائی نیک تو سب ہیں، پارسا تو سارے لوگ ہیں، سارے لوگ پارسا ہیں، سارے، ہر شخص نیک ہے، ہر شخص نیک ہے، ہر شخص پارسا ہے۔ تم کون ہو؟ بس یہ جانو۔ تو بات، ٹاپک ہمارا کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اچھا، میری طرف سے جو لوگ مجھ سے کامنٹس کے اندر اجازت لے رہے ہیں، میری طرف سے ان تمام لوگوں کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور باقی آج یہاں پہ 27-28ویں شب لگ چکی ہے، تو باقی میرا ارادہ تھا کہ میں انشاءاللہ 10 محرم کو پوری ٹرانسمیشن کروں، کہ جس طرح میں نے رمضان میں کیا تھا۔
تو یہاں پہ وقت کا مجھے احساس نہیں ہوتا، اور پھر طبیعت بھی تھوڑی سی ڈسٹرب تھی، لیکن الحمدللہ اب طبیعت تو بہت بہتر ہے۔ اور ہاں، جن لوگوں کے علاج و معالجہ چل رہے ہیں، جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، اور اب میرا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ میری اسکرین پر آپ مجھے اپنے نام اور اپنے والدہ اور اپنا ڈیٹیلز، اپنا ڈیٹا مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ چیک کر لوں گا۔ باقی جو لوگ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میری ویب سائٹ پہ اپوائنٹمنٹ کا آپشن ہے، آپ اپوائنٹمنٹ میری لے سکتے ہیں۔ جو لوگ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں ان کو کم از کم 10 منٹ کا ٹائم میں پرسنلی ان کو دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں پھر ایک بار دعا کرتا ہوں اپنے تمام لوگوں کے لیے، اپنے تمام پیر بھائیوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے رستے پہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو کشادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظرف دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے نہ آزمائے کہ جس آزمائش کے ہم لوگ قابل نہ ہوں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کل میں مختلف اعمال کے طریقہ کار آپ کو سمجھا دوں گا، سکھا دوں گا۔ اور باقی اگر کسی نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ مجھ سے اجازت لے کے پوچھ سکتے ہیں، میرے نمبر پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کامنٹ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو لوگ ناد علی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، جو لوگ امام حسین علیہ مقام کی چوکی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جو لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اب سورہ قریش پڑھنے والوں کے لیے بھی آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنی تعداد کم از کم 313 مرتبہ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ 1111 بار جو آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں۔ باقی 10 دن میں اگر جو لوگ سورہ قریش کا عمل کرنا چاہیں وہ 360 کی تعداد سورہ قریش پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 360 کی تعداد اس کو پڑھیں گے تو 10 دن میں یہ تقریباً 3600 مرتبہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہ انسان عامل ہو جاتا ہے۔ اب جو کوئی عام لوگ ہیں جو سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونا چاہیں تو وہ 10 دن میں 360 بار سورہ قریش روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ 10 دن جب مکمل ہو جائے گا تو وہ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہو جائیں گے، اور سورہ قریش کی فیوضات اور برکتیں ان کے اوپر ہمارے سلسلے کی جاری ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سلاسل کے فیوضات برکت عطا فرمائے۔ اور باقی جو میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب طاق ہیلنگ کا لیکچر ہوگا اور بہت خاص ہوگا، اور حکمت کے نور کا لیکچر میں نے اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں لیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ حکمت کے نور کے لیکچر بھی ہوں گے اور طاق ہیلنگ کے لیکچر بھی ہوں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔